السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور کلمے جیسی نعمت سے نوازا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر ہم نے اقرار کیا کہ یا اللہ تیری ہی مان کر چلیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات جاری فرمائے ہیں۔ ان احکامات کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن مجید سے رجوع کرنا پڑتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس صورت میں ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ روم۔ اس کی شروع کی آیات میں بتایا گیا کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، مگر اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر ہی وہ غالب آ جائیں گے، اور وہ دن ہوگا کہ جب کہ اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اپنا گھر بار چھوڑ کر حبش کی عیسائی سلطنت میں، جو کہ روم کی حلیف تھی، اس میں پناہ لے چکے تھے۔ اس وقت سلطنت روم پر ایران کے غلبے کا چرچا ہر زبان پر تھا۔ مکے کے مشرکین اس پر بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے اور مسلمانوں کو کہتے کہ دیکھو، ایران کے آتش پرست فتح پا رہے ہیں اور وحی اور رسالت کے ماننے والے عیسائی شکست پر شکست کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم عرب کے بت پرست بھی تمہیں اور تمہارے دین کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ یہاں ایک طرف تو رومیوں کو غلبہ نصیب ہوگا اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کو بھی اس زمانے میں فتح حاصل ہوگی۔ دور دور تک اس کے کہیں بھی کوئی آثار نہ تھے کہ جو پیشین گوئیاں کی گئی ہیں وہ چند سال کے اندر پوری ہو جائیں گی، کیونکہ ایسے مسلمان جو کہ مٹھی بھر تھے اور ان کی فتح کا امکان کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور دوسری طرف روم کی مغلوبیت جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ قرآن کی جب یہ آیات نازل ہوئی تو کفار مکہ نے ان کا خوب مذاق اڑایا، اور ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق سے شرط بنائی کہ اگر 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹ میں دوں گا، ورنہ 10 اونٹ تم دینے کو تیار ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس شرط کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں بضع سنین کے لفظ آئے ہیں، اور بضع جو ہے وہ عربی میں اس کا اطلاق 10 سے کم پر ہوتا ہے، اس لیے 10 سال کے اندر کی شرط کرو اور اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 100 کر دو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے ابی بن خلف سے پھر بات کی اور نئے سرے سے یہ شرط طے ہوئی کہ 10 سال کے اندر اندر فریقین میں سے جس کی بات غلط ثابت ہوگی وہ 100 اونٹ دے گا۔ اب جس وقت قرآن کی پیشگوئی چونکہ بالکل سامنے اور واضح تھی، عرب کے بہت زیادہ مشرک جو تھے وہ اس پر ایمان لے آئے۔ ابی بن خلف کے وارثوں کو ہار مان کر شرط کے اونٹ ابوبکر صدیق کے حوالے کرنے ہی پڑے۔ وہ انہیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے حکم دیا کہ انہیں صدقہ کیا جائے، کیونکہ شرط اس وقت بنی تھی جس وقت شریعت میں جوئے کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، مگر اب حرمت کا حکم آ چکا تھا، اس لیے حربی کافروں سے شرط کا مال لینے کی اجازت تو دی گئی، مگر ہدایت کر دی گئی کہ اسے خود استعمال کرنے کی بجائے صدقہ کر دیا جائے۔ سورت کے شروع میں اس بات سے بیان کیا گیا یا وضاحت کی گئی ہے کہ آج رومی مغلوب ہو گئے ہیں اور ساری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اس سلطنت کا خاتمہ قریب ہے، مگر چند سال گزرنے نہ پائیں گے کہ اللہ کی طرف سے پانسا پلٹ جائے گا اور جو مغلوب ہے وہ غالب آ کر رہے گا۔ اس کے ساتھ تمہید باندھی گئی ہے کہ انسان ظاہری طور پر بظاہر کچھ دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ آخری نتائج جو ہے وہ اخذ کر لیتا ہے، لیکن اسے خبر نہیں ہوتی کہ یہ ظاہر بینی دنیا کے چھوٹے معاملوں میں تو جو ہے وہ فائدہ دے سکتی ہے، لیکن یہ نہیں جان سکتے کہ چھوٹی اپنی ظاہر بینی کی وجہ سے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ آدمی غلط تخمینے لگاتا ہے، پھر بس اسی پر اپنی مجموعی زندگی جو ہے اس پر اعتماد کر بیٹھتا ہے اور پھر یہ بہت بڑی غلطی بن جاتی ہے۔ اسی طرح روم اور ایران کے معاملے میں آخرت کے مضمون کی طرف پھیر دیا جاتا ہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آخرت ممکن ہے، معقول ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ انسانی زندگی کے نظام کو درست رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی آخرت پر یقین رکھ کر
اپنی موجودہ زندگی کا پروگرام اختیار کرے، وگرنہ وہی غلطی واقع ہوگی جو ظاہر پر اعتماد کر لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں آخرت کا جو استدلال بیان کیا گیا اس میں کائنات کے آثار لا لا کر گواہیاں پیش کی گئی ہیں کہ تم دیکھو کہ جو بھی آثار کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں وہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر دلالت کرتے ہیں اور توحید کو ثابت کرتے ہیں اور شرک کو باطل کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اور کہا گیا کہ انسان کے لیے فطری دین اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ بالکل یکسو ہو کر اللہ اکیلے کی بندگی کرے۔ شرک فطرت کائنات اور فطرت انسان کے خلاف ہے، اس لیے جہاں بھی انسان نے گمراہی کے راستے کو اختیار کیا وہیں فساد رونما ہوا۔ اس موقع پر پھر اس فساد عظیم کی طرف اشارہ کیا گیا جو اس وقت دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے درمیان جنگ کی بدولت برپا تھا۔ اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ فساد بھی شرک کے نتائج میں سے ہے، اور پچھلی انسانی تاریخ بھی جتنی قومیں بھی فساد میں مبتلا ہوئیں وہ ساری کی ساری مشرک ہی تھیں۔ آخر میں یہ بیان کیا گیا اور سمجھا دیا گیا کہ جس طرح مردہ پڑی ہوئی زمین اللہ کی بھیجی ہوئی بارش سے ایک دم سے جی اٹھتی ہے اور زندگی اور بہار کے خزانے اگلنے شروع کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ کی بھیجی ہوئی وحی بھی اور نبوت بھی مردہ پڑی ہوئی انسانیت کے حق میں ایک باران رحمت ہے جس کے نزول کے لیے اس کی زندگی اور نشوونما خیر اور فلاح کا باعث ہوتا ہے۔ اس سے موقع اٹھاؤ۔ اسی طرح عرب کی جو زمین ہے اگر وہ رحمت الہی سے فائدہ اٹھائے گی تو اس کی بھلائی اس کے اپنے لیے ہوگی، اگر فائدہ نہ اٹھائے گی تو اپنا ہی نقصان ہوگا، پھر پچھتانے سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا اور تلافی کا کوئی بھی موقع تم لوگوں کو میسر نہ آ سکے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب